اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب نے خبردار کر دیا ہے کہ اگر تم اس کی شکر گزاری کرو گے، یعنی اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے تو اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب بڑی شدید چیز ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بستی کی مثال بیان کی جاتی ہے جو پورے امن اور اطمینان سے تھی، اس کو روزی با فراغت اللہ تعالیٰ ہر طرف سے دے رہے تھے۔ پھر اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، کفران نعمت کیا، تو اللہ نے اسے بھوک یعنی رزق کی تنگی اور خوف کا مزہ چکھایا، جو بدلہ تھا ان کے کرتوتوں کا۔ یہ سورہ نحل میں جس بستی کا ذکر کیا گیا ہے، بعض مفسرین نے کسی خاص متعین بستی کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جس بستی کے رہنے والوں کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، اچھی ہیں یا بری ہیں، وہ جس دور میں بھی جس بستی کے رہنے والوں کے اندر پائی جائیں، سنت الہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کا طرز عمل بالکل وہی ہوگا۔ تو اگر اس دور کی کسی بستی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس بستی کے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بافراغت رزق دے رکھا تھا، اللہ کی نعمتیں اوپر سے برس رہی تھی، زمین بھی نعمتوں کو اگل رہی تھی، لیکن بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی ناشکری کی، تو اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں آئے۔ تو یہ بستی پاکستان کی بستی بھی ہو سکتی ہے، ہمارا ملک بھی ہو سکتا ہے۔ ہم دیکھیں، ہم غور کریں کہ اللہ نے جو خطہ زمین ہمیں دیا، اس میں رزق کی کوئی کمی تھی؟ اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا، تو ہم نے اللہ کی نعمتوں کو کھا کر 75 سال میں کیا شکر گزاری کی ہے؟ شکر گزاری کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا کھا کر اللہ کے گیت گائے جائیں، اللہ کی دی ہوئی روزی، اللہ کی دی ہوئی صحت اور تندرستی، بے حد و حساب نعمتیں، اور ہم دوڑ رہے ہیں خواہشات کے پیچھے، یہود و نصارہ کے پیچھے، ہندوانہ تہذیب کے پیچھے، معاشرتی جھوٹی روایات کے پیچھے۔ اللہ کی شریعت، اللہ کا دین جو سب سے بڑی نعمت ہے، اس سے روگردانی اختیار کی جا رہی ہے، تو اس سے بڑی ناشکری اور کیا ہوگی؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر کیا، ارشاد فرمایا قوم سبا کی اپنی ہی بستیوں میں اللہ کی قدرت کی نشانی موجود ہے۔ یہ ایک متعین بستی کا ذکر، ایک قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان کے دائیں اور بائیں 2 باغ تھے، وہاں ایک چیز اختصار کے ساتھ بیان کی گئی، اجمال تھا، اور یہاں اسی کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو باغ و بہار بنایا تھا۔ اور آج کل یہ جو یمن کا علاقہ ہے، اس علاقے میں جو ہے وہ قوم آباد تھی، اور یہ جو سرزمین ہے حجاز سے لے کر یمن، شام، فلسطین اور اردن، اور یہ ساری کی ساری سرزمین ہمیشہ ہر دور میں الحمدللہ یہاں زمین سونا اگلتی رہی ہے، دنیا کی ہر شے یہاں پہ پیدا ہوتی ہے، اور ان سے انسان استفادہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سبا کو بھی ہم نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی مزے سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، اس رب کی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کرو، جس نے تمہیں یہ عمدہ شہر دیا، وہ بخشنے والا رب ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے روگردانی کی، تو ہم نے ان پر زوردار سیلاب بھیج دیا، جس نے ان کے ہرے بھرے باغوں کو تہس نہس کر کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ ہم نے ان کی ناشکری کا ان کو بدلہ دیا، ہم ایسی سخت سزا بڑی ناشکری کرنے والوں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ جو شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری کرو گے تو اللہ نعمتوں کو دوام بخشے گا۔
مزید نعمتوں سے نوازے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر اس کی سزا اور گرفت بھی بڑی جو ہے وہ سخت ہوتی ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب نعمتیں اس ملت اسلامیہ پاکستان کے اندر ہمارے اوپر ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، ان کو گن نہیں سکتے، لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کس قدر ناقدری کی، اور اس کی سزا مختلف انداز میں ہمیں ملتی رہی۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس حالت کو یاد کرو جب تم قلیل تھے، تھوڑے تھے۔ یہ آیت مبارکہ جو اس کا شان نزول ہے وہ تو یہ ہے کہ اہل مدینہ کو جب مدینہ میں ایک ٹھکانہ مل گیا، آزاد خطہ مل گیا، وہاں مسلمانوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تائید و نصرت سے، اللہ کے فضل سے وہاں اسلامی ریاست قائم کر دی، تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ جب تم اس وقت کو یاد کرو جب تم مکے میں تھے، قلیل تھے، مستضعفین، کمزور شمار کیے جاتے تھے، اور اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ تم کو مٹا ڈالا جائے گا، ختم کر دیے جاؤ گے، زمین سے اچک لیے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوا، اس نے تمہیں مدینہ کی صورت میں ٹھکانہ دیا، تم کو اپنی تائید و نصرت سے فتح بھی عطا کی، اور پاکیزہ رزق بھی تمہیں دیا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اس آیت مبارکہ کا انطباق 100% برصغیر کے مسلمانوں میں سے اس خطہ زمین کے باسیوں پاکستان کے لوگوں پر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہا ہے، قرآن مجید ایک زندہ کتاب ہے۔ وہ قرآن ہم سے یہ کہتا ہے کہ ذرا اس حال کو یاد کرو جب تم متحدہ ہندوستان کے اندر تھی، تقسیم سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے۔ اس وقت تمہارا حال کیا تھا؟ تم قلیل تھے، بہت تھوڑے تھے، تمہارا دشمن انگریز بھی، اور وہاں پہ ہندو اور دوسرے غیر مسلم مذاہب، وہ تم سے تعداد میں کئی گنا زیادہ تھے۔ اور دوسری کمزوری کیا تھی تمہاری؟ کہ تم جو ہے وہ کمزور تھے، یعنی ان طاقتوروں کے مقابلے میں ظاہر ہے ہماری حیثیت ہی کیا تھی، ہمیں خطرہ لگا رہتا تھا کہ یہ تو ہمیں کچل دیں گے، مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ پھر وہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہوا، اور اس کے فضل سے، اس لیے کہ اس پاکستان کو بعض لوگ معجزہ کہتے ہیں، بعض دانشور اور ہمارے قائدین اور اکابرین یہ کہتے تھے کہ اتنا جلدی جو ہے اس طریقے سے ہمیں آزادی مل گئی جس کا کوئی امکان بظاہر نظر نہیں آتا تھا۔ انگریز نہیں چاہتا تھا، ہندو نہیں چاہتا تھا، بے شمار رکاوٹیں تھیں، سیکولر طبقہ نہیں چاہتا تھا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں فتح و نصرت سے نوازا، اور یہ خطہ زمین ہمیں مل گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے کہ یہ خطہ زمین میں نے تمہیں جو دیا تھا، یہاں تمہارے لیے کثرت سے روزی کے ذرائع میں نے پیدا کر دیے تھے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں وہ کون سی چیز ہے جو زمین سے پیدا نہیں ہوتی تھی؟ آسمان ہم پر اپنی رحمتیں برساتا تھا، زمین ہمارے لیے جو ہے بے شمار نعمتوں کے خزانے اگلتی تھی، تو ہم نے اللہ کا کھا کر اللہ کی شکر گزاری کی۔ اہل مدینہ کو اللہ یاد دلا رہا، تو اہل مدینہ نے شکر کا رویہ اختیار کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ مسلمان الحمدللہ خیر امت بنے۔ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں ان کے ذریعے سے اللہ نے دین اسلام کو پھیلایا، اللہ کے بندگی اور غلامی میں انہوں نے زندگی بسر کی، اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیا، جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جب وہ اس کا مصداق بنے تو کیسر و کسریٰ بھی فتح ہو گئے، دنیا کے خزانے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی صورت میں ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے۔ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم سے نعمتیں کیوں چھینی جا رہی ہیں؟ پاکستان زرعی ملک ہے، ہم وہاں آٹے کو ترس رہے ہیں، گیس ملک کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کا ریٹ کیا ہے وہاں پہ؟ اور پھر مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ملک کے اندر پیدا ہو رہی ہے، چاول کا بھاؤ کیا ہے؟ ہم روزی کے لیے ترس رہے ہیں، غریب آدمی کو جو ہے وہ جینا حرام ہو کر رہ گیا ہے، تو ہم اللہ کی پکڑ اور اس کی گرفت میں ہیں۔ جیسے کہ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے نعمتوں میں کمی کر دی، خوف بھی ان کے اوپر مسلط کر دیا، اور مصیبتیں اور پریشانیاں اور رزق کی تنگی کے اندر بھی وہ مبتلا ہو گئے۔ محترم ناظرین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کی نافرمانیوں اور ناشکری سے باز آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔